Mr. Ehsan Iqbal Sahab. Ehsan Iqbal Sahab is the Deputy Secretary General, Pakistan Muslim League Nawaz, former Minister Education, former Deputy Chairman Planning Commission, and above all, he is also a proud son of Punjab University. And he has also taught at Punjab University for MBA. So, ladies and gentlemen, put your hands together. The proud son of Punjab University is Ehsan Iqbal Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. جناب محترم وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب، جناب محترم مجید نظامی صاحب، سینیٹر پرویز رشید اور وائس چانسلر صاحب، اساتذہ کرام، صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور طلباء و طالبات، میرے لیے یہ بات بہت عزت کی اور خوشی کی ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے فیصل آڈیٹوریم میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ میری نسبت پنجاب یونیورسٹی سے دو طرح کی ہے۔ پہلی تو یہ کہ میں انجینئرنگ جب میں نے کی تو اس کے بعد MAS ایوننگ پروگرام میں یہاں 3 سیمیسٹر پڑھتا رہا، ماسٹر آف ایڈمنسٹریٹو سائنس پروگرام میں، اور اس کے بعد پھر جب امریکہ میرا MBA میں ایڈمیشن ہو گیا تو میں بدقسمتی سے فائنل سیمیسٹر ختم نہیں کر سکا، لیکن دوسری پھر جب میں واپس آیا پڑھ کے تو انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں MBA پروگرام کو کافی عرصہ پڑھاتا بھی رہا، تو ایک بحیثیت فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ دونوں نسبت سے پنجاب یونیورسٹی سے رشتہ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے۔ میرے نوجوان طلباء و طالبات، آج پاکستان ڈیفائننگ مومنٹس پہ ہے، اور اس ڈیفائننگ مومنٹ میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو پاکستان کی اصل ایٹمی قوت ہے، وہ نیوکلیئر بامب نہیں ہے جو ہمارے اسلحہ کے خفیہ ٹھکانوں پہ پڑا ہے۔ پاکستان کا اصل نیوکلیئر ویپن پاکستان کا یوتھ ہے، جو پاکستان کی 60% ہے، اور اگر یہ 66% پاکستانی یوتھ اچھی تعلیم، اچھی صلاحیتوں سے آراستہ ہو جائے تو پاکستان کی جو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے، یہ 21st سینچری میں پاکستان کو دنیا کی پہلی 10 معیشتوں میں شامل کرا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں صوبائی حکومت نے سب سے زیادہ توجہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بلڈ کرنے میں، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو وہ علمی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے صرف کی ہے جو کہ 21ویں صدی میں ضروری ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس سے کس نسل سے زیادہ پتا ہوگا کہ this present generation is seeing the fastest explosion of knowledge ever witnessed by any generation in human civilization۔ آپ کی جو نسل ہے وہ جو نالج ایکسپلوژن دیکھ رہی ہے، اتنا دنیا میں کبھی انسانی تاریخ میں کسی نسل نے نہیں دیکھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ انڈسٹریل ریولوشن جو 300 سال رہا وہ تاریخ کا حصہ ہو گیا ہے، اور 21ویں صدی سے ایک نئے عہد کا آغاز ہوا ہے جسے نالج اینڈ انفارمیشن ریولوشن ایرا کہا جاتا ہے۔ آج انسانوں کی برادری میں ترقی، خوشحالی، مضبوطی کی بنیاد کسی بھی نیشن کی ہیومن ریسورس کی کوالٹی ہے۔ آج طاقت مسل پاور کی نہیں بلکہ برین پاور کی ہے۔ آج طاقت فزیکل امپائرز کی نہیں بلکہ مینٹل امپائرز کی ہے۔ جو نیشن مضبوط مینٹل امپائرز اور برین پاور اپنے نوجوانوں میں پیدا کر لے گی، اس نیشن کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے پنجاب کے اندر جو اقدامات اٹھائے گئے وہ بے مثالی ہیں، اور یہ ایجوکیشن کے جو انٹرونشنز ہیں ان کے اثرات ایک سڑک،
یا ایک پل بنانے کی طرح 6 مہینے میں سامنے نہیں آتے. جو ایجوکیشن کے انٹرونشنز ہیں یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور ان کے اثرات صدیوں تک قوموں کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. وائس چانسلر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو اقدامات پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت نے اٹھائے، چاہے وہ اسکولوں کی اصلاح ہے جس میں کہ پہلی دفعہ اس ملک کے اندر ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو ختم کرنے کے لیے 4,2500 سے زیادہ کمپیوٹر لیبارٹریز رحیم یار خان سے لے کر اٹک تک اور نارووال سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک پورے پنجاب کے طول و عرض میں ہر لڑکوں اور لڑکیوں کے ہائی اسکول میں دے کر اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اس صوبے کا مزدور، کسان، غریب آدمی کے بچے اور بچی کو بھی وہی کمپیوٹر کی تعلیم ملے جو امیروں کے بچوں کو بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول میں ہے. پھر میرٹ کے اوپر اس ملک کے نوجوانوں کو 35,000 ٹیچرز جو ہیں ریکروٹ ہوئے. اور میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بھی ایک MNA ہوں، اگر کوئی صحافی اور کوئی نوجوان یہ ثابت کر دے کہ ان 35,000 میں سے ایک اپوائنٹمنٹ بھی کسی MP MNA یا وزیر اعلیٰ کے کہنے پر ہوئی، کسی سیاسی بنیاد پر ہوئی، ماں سوائے ان طلبہ و طالبات کے نمبروں کے، تو میں یہاں پہ استعفیٰ دے دوں گا. دس از گڈ گورننس. جہاں پر نوکریوں کو رشوت کے طور پہ بانٹا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، ریوڑیوں کی طرح اپنے جیالوں کو تقسیم کی جاتی ہیں. ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، ہمارے بھی سیاسی کارکن ہیں، لیکن اس سیاسی دباؤ کو ایجوکیٹ کرنا کہ اس ملک کا مستقبل میرٹ کو ریکگنائز کرنے سے ہے، اس کو قیادت کہتے ہیں اور اس کو گڈ گورننس کہتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہمارا میڈیا اس بات کا احساس نہیں کر رہا کہ صوبہ پنجاب میں کتنے بڑے سائنس کے انقلاب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ جو ایک طرف کمپیوٹر کی لیبارٹریز چلی گئیں تمام اسکولوں کے اندر، 1 لاکھ طلبہ و طالبات کو لیپ ٹاپ بھی مل گیا، لیکن میرے نزدیک جو ایک بہت بڑا تاریخی قدم ہے، 32,000 سائنس کے ٹیچروں کا میرٹ پہ چناؤ مکمل ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہمارے جو وائس چانسلر صاحب بھی بات کر رہے تھے، آج ہماری دنیا میں پسماندگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان علوم کو پیچھے چھوڑ دیا جن میں کبھی ہمارے آبا مسلمانوں کے سائنٹسٹ دنیا میں کیمسٹری کے فادر کہلاتے تھے، فزکس کے فادر کہلاتے تھے، میتھمیٹکس کے فادر کہلاتے تھے، میڈیسن کے فادر کہلاتے تھے. اس دور میں کہ جب اسپین اور بغداد کی یونیورسٹیاں اس وقت کی آکسفورڈ ہارورڈ یونیورسٹیاں تھیں، اس دور میں اگر نوبل انعام ہوتے تو 100 میں سے 90 نوبل انعام مسلمان سائنسدان لیتے. وہ دور تھا ہمارے عروج کا. لیکن آج ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں باٹم کے اوپر آ چکے ہیں. میرے نوجوان طلبہ و طالبات، اگر ہم نے دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں علم کے میدان میں اس اپنی کھوئی ہوئی متاع کو دوبارہ حاصل کرنا پڑے گا جس کو ہم نے گنوا دیا ہے. ہمیں دوبارہ اپنے دامن سے، ان یونیورسٹیوں سے، ان نوجوانوں سے وہ نوبل لوریٹس پیدا کرنے پڑیں گے جو دنیا کو دوبارہ علم کے اندر قیادت بھی دیں، سیادت بھی دیں اور ایک نئے علم کی تخلیق کا فوارہ بھی